یہی مصعب ابن عمیر ہے، ماں کے بہت فرما بردار تھے، اور ماں کو مکے میں فخر تھا کہ میرے بیٹے سے زیادہ فرما بردار کس کا بیٹا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام سے آنکھیں چار ہوئی اور مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، تو کسی نے چگلی کر دی ان کی ماں کے پاس جا کر کہ تمہارا بیٹا مصعب تو معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یعنی اس نے مذہب تبدیل کر دیا۔ ماں نے کہا تیور بدل کے، ماں کو بہت ناز تھا، میرا بیٹا میری بات کبھی نہیں کاٹتا، ابھی آئے گا تو میں اس سے پھر مذہب تبدیل کروا لوں گی۔ حضرت مصعب ابن عمیر ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا تو مرتد ہو گیا۔ کہا ماں مرتد پہلے تھا، اب تو میں مومن ہو گیا ہوں، اب مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ ماں نے کہا چھوڑ دو محمد کو۔ پہلی بار آواز سنی ماں کی کانوں نے، ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کو تو چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا ایک طرف تیرا محبوب محمد ہے، دوسری طرف تیری ماں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے، بتا تجھے محمد چاہیے یا ماں چاہیے؟ سبسکرائب کریں ہمارے MD92 AB چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ مصعب ابن عمیر نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تجھ جیسی ہزاروں ماؤں کو میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، تیرے جیسی ہزاروں مائیں قربان کر دوں گا۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے، ماں غصے میں آئی، میرے کپڑے اتار دے، میری دولت چھوڑ دے اور گھر سے نکل جا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے مسلمان میرے جوانوں، کیا یوٹیوب کے مقرروں سے متاثر ہو، یہ تاریخ ہے اپنی۔ ماں کے دیے ہوئے قیمتی کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ پہن کر کے دار ارقم میں آ کر بیٹھ گئے چپکے سے۔ حضور نے دیکھا تو آنکھیں رو پڑی، برس پڑی۔ پوچھا لوگوں سے جانتے ہو کون ہے سب سے قیمتی کپڑے پہننے والا، آج ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ دیکھو کسی عاشق کے حالات ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے عشق میں ماں نے ساری دولت اور سارا مال اس سے چھین لیا ہے، اور میری محبت میں کپڑے دے کر کے ٹاٹ پہن کر کے آیا ہے۔ اندازہ فرمائیں آج ہم مسلمان لوگ اسلام کا نام لے لے کر غریب سے مالدار ہو گئے، مقرر لوگ غریب سے مالدار ہو گئے، پیر لوگ غریب سے مالدار ہو گئے۔ صحابہ وہ ہیں جو مالدار سے غریب ہو گئے تھے۔ آج ہم ان کے کردار پہ بات کریں گے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے وطن تک قربان کیا، مکہ جیسا وطن قربان کیا، جہاں پر چاہے زمزم ہے، جہاں حجر اسود ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ان کے لیے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، پھر آگے کہتا ہے أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، ان کے اگرچہ قرابت دار اور رشتہ دار ہوں، وہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے مکہ آئے تو صدیق اکبر سے رشتہ داری تھی، حضرت مولا علی مشکل کشا سے رشتہ داری تھی، اسی طریقے سے اللہ اکبر بہت سے لوگوں سے رشتہ داری تھی۔ ام حبیبہ ام المومنین کے تو باپ تھے۔ پہلے ابو سفیان صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر کے کہا ابو بکر پرانی دوستی ہے، پرانی رشتہ داری ہے، چلو تمہارے نبی سے چل کر کے صلح کی تجدید کرا دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا نبی رحمت ناراض ہیں، حضور جس سے منہ پھیر لیتے ہیں ہم اس سے صلح کی بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان کہنے لگے پرانی رشتہ داری بھول گئے، دوستی داری بھول گئے۔ جواب دیا ابو سفیان وہ دن گئے جب خون کی وجہ سے رشتے بنتے تھے، اب تو ہمارے رشتے صرف محمد الرسول اللہ کی وفا کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا وفادار نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ و عشیرتہم۔ پھر صدیق اکبر کے پاس سے مولا علی کے پاس آئے اور میرے مولا کے پاس آ کر کے کہنے لگے علی پرانی رشتہ داریاں دوستیاں چلو تمہارے نبی سے ذرا صلح کرا دو، تجدید جو ہے وہ معاہدہ کرا دو، معاہدے کی تجدید کرا دو۔ مولا مشکل کشا نے کہا کوئی محبوب جس سے منہ پھیر لے ہم اس سے کوئی تجدید صلح کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کہا پرانی رشتہ داریاں بھول گئے۔ مولا مشکل کشا سید السادات شیر خدا
امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول ابو الائمہ ابو الحسنین مولا مشکل کشانے کا ابو سفیان، وہ دن چلے گئے جب خون کی وجہ سے محبتیں کرتے تھے۔ سبسکرائب کریں ہمارے MD 92 AB چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اب خون کی وجہ سے محبت نہیں، اب آمنہ کے لال کی وفا کی بنیاد پر محبت اور نفرتیں کی جاتی ہے۔ بعد میں اپنی سگی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے، وہاں تو تیور ہی الگ تھے۔ باپ کو دیکھ کر کے بستر اٹھا رہی ہیں، وہ پوچھا بہت دنوں بعد دیکھا اس لیے، کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے نا، باپ تو باپ ہوتا ہے نا، لیکن بھول کون سکتا ہے، لیکن نبی کا پاک بستر ہے اور تو ناپاک ہے، کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ ایک بات اور عرض کروں، ام حبیبہ مشرک باپ کو پاک نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، ان کا غیرت عشق رسول ہے، اور ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ ان آنکھوں سے زنا کے مناظر کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کی زیارت کریں گے؟ ان آنکھوں سے ہیرو ہیروائن کو ناچتے کودتے کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کی قبر میں زیارت کریں گے؟ میدان محشر میں جس آنکھوں سے حضور کی، ذرا غور تو کرو، ہمارا عشق کہاں چلا گیا؟